السلام ناظرین کرام، 19 جولائی کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور حسب معمول بہت ساری خبریں ہوں گی، لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں رواج کے مطابق، دستور کے مطابق۔ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بڑی خبر تو جی آج نواز شریف نے دی ہے جی۔ وہ آئے ہیں، انہوں نے تین چار ایشوز پہ خاص طور پر رائے دی۔ ایک تو کہا جی کہ 10 وزیر اعظم بھی قربان، اگر سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے تو گھر جانا تو گھر جائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ حکم نہ مانے اور یہ کہا جائے کہ چلو کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں، فی الحال ان کو رہنے دیں اور سپریم کورٹ خط لکھ دیں۔ انہوں نے کہا 10 وزیر اعظم بھی گھر بھیجنا چاہیں تو ان کو بھیج دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات نہ مانیں۔ اور جب ان سے بات کی کہ انہوں نے کہا جی میں تم تو کہتے ہیں نگران سیٹ اپ بنا لیا جائے، اور اس کے لیے سے اسمبلی سے باہر کی پارٹیوں سے مذاکرات کیے جائیں، یعنی عمران خان وغیرہ جیسے پہلے بھی چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے سلسلے میں ان سے مذاکرات کیے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس معاملے میں بہت احتیاط بھی کر رہی ہے، اور میرے خیال مناسب پالیسی اختیار کر رہی ہے کہ وہ جو ان کا اختیار ہے اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو، وہ اکیلے یونیلیٹرل استعمال نہیں کر رہے، بلکہ وہ خاص طور پر عمران خان اور جماعت اسلامی کو آن بورڈ لیتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس آدمی کے حق میں یا رائے دینا چاہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے باقی وہ کسی نے کہا جی عمران خان تو کہتا ہے کہ جی ٹف ٹائم، انہوں نے کہا جی وہ ٹف ٹائم دیں گے تو ہم بھی ٹف ٹائم دیں گے، الیکشن پر چل جائے گا کون کہاں نہیں ہے۔ ایک اچھا اپروچ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ اچھا نواز شریف کا ایک ایٹیٹیوڈ اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر تحریک انصاف بڑی سختی کے ساتھ ان پر تنقید کاری، غلط زبان میں نہیں، میں نہیں کہوں گا، وہ کچھ اور پارٹیوں نے استعمال کی ہوگی، وہ تنقید کر رہی ہے، اور اس کے جواب میں نواز شریف جو ہے ایک اسٹیٹسمین کا رویہ تو سخت بات تو کبھی قائد اعظم بھی کہہ جاتے تھے، ابوالکلام آزاد کو شو بوائے کہا، نہرو کو پیٹر پین ہو ریفیوزز ٹو گرو، گاندھی پہ بڑے فکر لگائے، کئی یاد بھی آ رہے ہیں مجھے، بس کافی ہے اتنی۔ تو یہ تو نہیں اس میں حرج ہوتا، لیکن نواز شریف اس کو احتیاط سے لے کے چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے، ہم بھی ٹف ٹائم دیں گے، اور مسکرا کے بات کو ٹال دیا۔ نگران سیٹ اپ جو ہے نا مشاورت سے بنانا چاہیے، اور وزیر اعظم کو 10 بار بھی بھیجنا چاہیے تو ان کو بھیجنا چاہیے۔ سب جماعت کو الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ ان کی اوقات کیا، ہمارا الیکشن کراؤ یار، باتیں نہیں کرو، اب تقریریں بہت ہو گئی۔ ادھر آج بڑا ایک مقابلہ ہو رہا ہے ملتان کی اس نشست پر جو وزیر اعظم نے چھوڑی ہے، اور اب ان کا بیٹے عبدالقادر گیلانی شورا آفاق، کئی موسیٰ گیلانی سے پہلے زیادہ شہرت ہونی کی تھی حج سکینڈل وغیرہ کے معاملے پہ، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور خدشات ہیں کہ وہ جیت سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے لیے کہ ان کی ٹریڈیشنل کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں یہ جیتے آئے ہیں، اور خاندانی اس علاقے میں خاندانی حلقہ انتخابی ہوتا ہے جی، جہاں یہ فیوڈل سٹرکچر ابھی ٹوٹے نہیں ہے نا جی، وہاں آپ کے برسوں سے چلنے والے جو حلقہ انتخاب وہی ہوتا ہے۔ جمشید دستی بھی انہی حلقوں کا تھا۔ یہ کوئی وہ حلقے نہیں ہوتے جس میں آپ کہا جائے کہ ووٹر جو ہے ایک چلتی ہوئی لہر کے چڑھ کے، ہاں جنرل انتخابات میں اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اور کبھی کبھی پڑا بھی کرتا ہے جی۔ تو وہاں الیکشن ہو رہا ہے، اور مقابلے میں جو عجیب و غریب سیاست ہے وہاں مقابلے میں جو امیدوار تھے وہ جو ٹف ٹائم دیتے تھے، بوسن صاحب کیا نام ہے ان کا، وہ چلے گئے ہیں تحریک انصاف نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، چھوٹے بھائی شوکت بوسن کو، وہ سکندر بوسن نے اپنے چھوٹے بھائی شوکت بوسن کو کھڑا کر دیا۔ اب مسلم لیگ نے ان کے مقابلے میں جو اپنا امیدوار تھا وہ بٹھا لیا، وہ امیدوار بھی پیپلز پارٹی سے آیا تھا، ان کو سنا زرداری صاحب نے بلایا، وہ پیپلز پارٹی میں جوائن کر کے اب سرکاری امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہاں لوکل طور پر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں ساتھ دے رہی ہیں اپنے اس امیدوار کے جو لڑا ہے، لیکن پبلکلی کچھ کہہ نہیں رہیں گی، اس لیے اوپن سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے ان کو نقصان بھی ہو، لیکن ایک ٹف ٹائم اس علاقے میں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ مسلم لیگ اور مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کی پالیسیوں کی وجہ سے، جو ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے، کہتے ہیں مسلم لیگ نے کہ بھئی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا جائے یا کچھ کیا جائے، لیکن پاسبل نہیں ہوا۔ تو جو بھی صورتحال ہے کہ اس کے حوالے سے
یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اب آج بڑا دلچسپ مقابلہ وہاں ہوگا، اور اس کا پھر شور ہوگا بھی بعد میں بڑا سنا جائے گا، جس طرح کے نتائج آئیں گے اس کو لیا جائے گا، لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے جی، ناٹ اے بگ ڈیل. یہ تو ایک اور ضمنی الیکشن کو کسی اور فضا میں، کسی اور مزاج میں دیکھنا چاہیے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے جی، دوسری طرف یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا جی کہ اپنی جان بھی قربان ہے پاکستان کے لیے، اور جمہوریت کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور جو بھی ہوگا ہمارے بس میں ہم کریں گے جی. اچھا، اب ایک تو نواز شریف آتے ہی باہر سے ایک لمبے دورے کے بعد واپس آئے ہیں، ان کے اس طرح کے بہت سے بیانات آ رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور کہانی بن گئی، آتے ہی ریفرنسز کے کیس کھول دیے ہیں ان پر، اور پرانے کیسز ہیں، حدیبیہ بل کا پتہ نہیں کیا کیا بول. نواز جی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھولیں آپ، جو بھی حکومت کھولے گی ہم اس کو فیس کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. وہ ایک نئی رحمان ملک صاحب نے جب انہوں نے تھوڑے سے سخت سٹینڈ لیے تھے تو اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہم کیس کھول رہے ہیں. اتنی دیر سوئے رہے ہیں 4 سال، یہ بھی تو جرم ہے نا جی. اگر آپ کے پاس کیس تھے حکومت کے پاس تو آپ کو پہلے دن سے کھولنے چاہیے تھے. آپ کون ہوتی ہیں کہ اس کیسز کو روکنے والے اور مفاہمت کر کے اور لین دین کر کے اور نظر انداز کرنے والے؟ اگر جینون کیس ہیں آپ کو پہلے دن کھولنے چاہیے تھے. یہ ایک اسٹیٹ کا معاملہ ہے، یہ کوئی استثناء کا مسئلہ تو نہیں تھا ان کے ساتھ. کیوں نہیں کھولے آپ نے؟ قوم جواب طلب کرتی ہے آپ سے جناب. حکومت وقت سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کیس کیوں اپنی جیب میں ڈالے رکھے، ریفرنس کیوں نہیں بھیجے؟ یہ کیا سیاسی دین دین جوڑ توڑ، اوپر میں کلاسیں ملی ہوتی ہیں، سب ایک طرح ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اور لڑائی ہوتی تو لے کے آ جاتے ہیں جی ہم مقدمہ کھولیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ناٹ فیئر، نہ جمہوریت کی خاطر، نہ انصاف کی خاطر، نہ اس ملک کی خاطر اور قوم کی خاطر یہ فیئر بات نہیں. آپ نے مقدمہ روکا کیوں تھا؟ اب آئے ہیں تو پھر فیس کریں، یہاں اب آپ غلط تھے یا پہلے آپ غلط تھے. ایک بات اس میں یقینی ہے کہ کوئی نہ کوئی غلط ضرور تھا جی. ادھر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اصل خان کیس بھی ہے. اچھا، ایک کیس میں وہ تفتیش حج سکینڈل میں وہ حسین اصغر نام کا کوئی شخص ہے جی، وہ انہوں نے تبادلہ، وہ انکوائری کے لیے مقرر کیا گیا تھا حج سکینڈل کے، اس کا تبادلہ کر کے انہوں نے بھیج دیا وہاں گلگت و بلتستان کا، پتہ نہیں آئی جی بنا کے یا کیا بنا کے بھیج دیا. وہ اب آ ہی نہیں رہا جی. سپریم کورٹ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ تو آتا نہیں، وہ تو علاقہ ہمارا ہم سے باہر ہے. اچھا، آپ نے صوبہ بھی قرار دے دیا، آپ نے کچھ کر دیا، آپ کہتے ہیں جی وہ تو ایک بالکل وہ آزاد ٹیریٹری ہے، وہاں سے بندہ لاتا نہیں. بھائی ریڈ وارنٹ جاری کر دو، یو این او کو کہہ دو، وہ لا دے گی تمہیں. شمالی علاقہ جات پہ پہلے ہی اپنی سوورنٹی ختم کر چکے، یہاں بھی ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آج سپریم کورٹ نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان، حکومت پاکستان کے اس افسر کے بارے میں یا تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے یا اس کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن ہمیں دکھایا جائے.